بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 29 اور 30 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیتیں اور اس کے بعد کی چند آیتیں آج کے ہمارے درس قرآن کا حصہ ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہمیں کاش دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر انہیں واپس بھیج بھی دیا جائے تو یہ وہی کام کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کافروں کو، مشرکوں کو تبلیغ فرماتے اور انہیں آخرت کا خوف سناتے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے، تو کافر جو جواباً کہتے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ کیا کہتے؟ اللہ کریم ان کافروں کی بات کو یہاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کافر بولے ہماری تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے۔ حساب تو وہ دے گا، اللہ کے بارگاہ میں جواب دے تو وہ ہوگا جو مرنے کے بعد اٹھے گا، ہم نے تو اٹھنا ہی نہیں ہے، زندگی تو بس فقط یہی دنیا کی ہے، تو پھر آپ کون سے جہنم کا ڈر سناتے ہیں، کس قیامت کی بات کرتے ہیں؟ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اے محبوب اگر تم انہیں دیکھو جب یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیامت کے دن جب یہ اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے، کھڑے ہوں گے، تو اللہ ان سے فرمائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ آج تم مرنے کے بعد کھڑے ہو، دوبارہ زندہ ہوئے ہو، سارا حساب کتاب تمہارے سامنے ہے، اب جہنم تمہارے لیے تیار ہے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، کافر بولیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ بلا بھی کہیں گے وربنا بھی کہیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ قسم سے اس بات کو پختہ کریں گے، قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم، یعنی پہلے تو ہم انکار کرتے تھے، اب اتنا یقینی ہے کہ ہم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ حق تھا، آج ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ قال، تو اللہ کریم فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب عذاب کو چکھو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم کفر کیا کرتے تھے، یعنی اب ماننا فائدے مند نہیں ہے، ماننے کا وقت دنیا میں ہے، اور دنیا کو تم نے فقط
کھیل کود کا ذریعہ سمجھا، تماشا سمجھا اور اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہ لائے، مرنے کے بعد اٹھنے پر جو ایمان لانے کا معاملہ ہے، اگر آدمی اس پر کامل یقین رکھے، اور الحمدللہ ہر مسلمان کو اس پر یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، جواب دینا ہے، اگر یہ فکر انسان کو لگ جائے کہ میں جواب دہ ہوں تو اس کی دنیا سنور جائے، یعنی وہ دنیا میں نافرمانی نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے جواب دینا ہے۔ آپ چھوٹی سی مثال ہے نا، آپ کسی ادارے کو دیکھ لیں، کسی فیکٹری کو، کارخانے کو، کسی بھی جگہ کو دیکھ لیں جہاں پوچھ گچھ ہوتی ہو، جہاں جواب داری ہو، جہاں ہم سے پوچھا جاتا ہو، ہم سے جواب لیا جاتا ہو، تو ہم سارے کام بڑے محتاط انداز میں کرتے ہیں کہ نہیں ابھی بڑے آئیں گے یا سیٹھ آئیں گے یا والد آئیں گے یا باس آئے گا، کوئی آفیسر آئے گا، وہ ہم سے پوچھے گا، ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ ہماری پکڑ ہو جائے گی، ہماری نوکری چلی جائے گی۔ تو پوچھ گچھ والا معاملہ اگر آدمی اس کو مد نظر رکھے کہ یہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں، دنیا کے افسر ہیں، دنیا کے حکمران ہیں، جن کی پوچھ گچھ سے ہم اتنا گھبرا رہے ہیں، وہ تو احکم الحاکمین ہے، اس کے سامنے جب ہمیں کھڑا کر دیا جائے گا تو ہم کس طرح جواب دیں گے؟ تو دنیا میں انسان اپنے اعمال کو سیدھا کر لے، اس کے بہت سارے اعمال درست ہو جائیں۔ یہ تو کافروں کا عقیدہ تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے دنیا میں جو چاہا وہ کیا۔ لیکن زیادہ افسوس اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان یہ کامل یقین رکھتے ہوئے بھی کہ ہم نے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، پھر اٹھنا ہے اور حساب کتاب کا معاملہ ہونا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اگر غفلت کا شکار ہو جائیں تو یہ ان سے زیادہ تعجب کے لیے ہمارے لیے بات ہے کہ ان کا تو ایمان ہی نہیں تھا نا، عقیدہ ہی نہیں تھا، لہٰذا جو چاہا کیا۔ ہم تو یہ جانتے ہوئے کہ ہم جواب دہ ہیں اور پھر بھی کریں، سارے نافرمانی کے کام کریں، تو ہم انتہا درجے کی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے بزرگوں نے ایسے لوگوں پر تعجب کیا جو غفلت کا شکار ہوئے، جیسا کہ ابو جعفر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص پر بڑی حیرت ہوتی ہے جو ہمیشگی یعنی جنت کے گھر کی تصدیق تو کرتا ہے کہ ہاں جنت ہے، تصدیق کرتا ہے جہنم ہے، لیکن کوشش ساری کی ساری اس فانی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے ہمیشگی کے گھر کی، اس گھر کی جسے بقا ہے، لیکن کوششیں ساری فنا کے گھر کی کرتا ہے، اس کے لیے کچھ کوشش نہیں کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی پر بڑی حیرت ہے، تعجب ہے۔ اب تصدیق کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ جنت کی دوزخ کی تصدیق تو مسلمان کرے گا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر حیرت فرمائی، کافر تو عقیدہ ہی نہیں رکھتے، لیکن مسلمان پر بڑی حیرت ہے تصدیق کرنے کے باوجود۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، ایک بزرگ نے فرمایا کہ اس شخص پر تعجب ہے جو احسان کرنے والے کی معرفت کے بعد اس کی نافرمانی کرے۔ احسان کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اس کی معرفت، اس پر ایمان لے آئے، اس کے باوجود اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور شیطان لعین کی سرکشی کے بعد اس کی اطاعت کرتا ہے، جانتا ہے کہ شیطان نے سرکشی کی، پھر بھی اسی کی اطاعت کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ آدمی ایسا ہے کہ جس پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ قاضی فضیل رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، اس پر تعجب نہیں جس نے عمارت بنائی،
رہنے کا موقع نہ ملا، چھوڑ کے مر گیا۔ فرمایا تعجب اس پر ہے جس نے یہ سب دیکھا اور عبرت حاصل نہیں کی کہ یہ کتنا فنا کا مقام ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے یہ کیسے مناسب ہے کہ وہ دنیا میں ہنسے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال معرفت عطا فرمائی، جو جس چیز کو زیادہ جانتا ہے تو اس کے ہر پہلو اس کے مد نظر ہوتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب، اس کے نیک بندے، صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، سیدنا عثمان غنی کو، سیدنا عمر فاروق اعظم کو، جنہیں جنت کی بشارتیں ملی، لیکن اتنا روتے تھے۔ حضرت یحییٰ اللہ کے نبی اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے ان کے چہرے پہ گال پر نشان پڑ گئے تھے۔ ان کی والدہ ان زخموں پر مرہم لگایا کرتی تھی، اتنا کثیر سے روتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، نوح کہتے نوحہ کرنے والا، رونے والا، آپ کثرت سے روتے تھے، اس لیے آپ کا نام ہی نوح رکھا گیا۔ تو اللہ کے نبی، انبیاء، صحابہ، اولیاء، ان کی یہ حالت ہوتی ہو جو کمال معرفت والے تھے۔ چونکہ ہمارے پاس کمال معرفت نہیں، ہمارے دلوں میں وہ سوز نہیں ہے، حقیقت میں جو خوف ہے اللہ کی صفت صمدیت کا، صفت صمدیت سے ہمیں آگاہی نہیں ہے کہ صفت صمدیت کیا ہے، اس کی بے نیازی کیا ہے۔ اس کی بے نیازی یہ ہے کہ اپنے محبوب کے پورے گھر کو کربلا میں لٹا دے، ورنہ محبوبوں کو تو رعایتیں دی جاتی ہیں نا، محبوب پر تو کسی کی ایک آنچ برداشت نہیں کی جاتی، لیکن یہ صفت صمدیت ہے، بے پرواہی ہے، کہ بے نیازی ہے، کہ وہ جیسا چاہے فرما دے، جسے چاہے امتحان میں مبتلا فرما دے۔ حضور غوث اعظم جیلانی جنگل سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک ڈھانچہ رکھا ہوا تھا، آپ اسے دیکھ کر رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھ پر ظاہر کیا جائے کہ یہ آدمی کون تھا، نافرمان تھا، بدکار تھا، کہ جسے جانوروں نے کھا لیا اور اس کی ہڈیاں بطور عبرت باقی رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس بات پر مطلع فرمایا کہ اے عبد القادر، یہ میرا نافرمان نہیں تھا، بلکہ یہ تو میرا برگزیدہ بندہ تھا، یہ تو مجھ سے محبت کرنے والا تھا۔ تو آپ کانپنے لگے اللہ کے خوف سے کہ یہ برگزیدہ اللہ کا ولی اور اس کا یہ حال ہوا، میرا حال کیا ہوگا؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبد القادر، تم جاننا چاہتے ہو اس کا یہ حال ایسا کیوں ہوا؟ تو آپ نے کہا یا اللہ ضرور، میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اس جنگل کا شیر، وہ بھی ہماری مخلوق ہے، اس نے ہماری بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ کافی دن ہو گئے گوشت نہیں کھایا، کھانے کو نہیں ملا، آج تو مجھے کسی اپنے پسندیدہ بندے کا گوشت کھلا۔ تو میں نے اپنے اس بندے سے کہا، اس نے کہا یا اللہ اگر تیری اسی میں رضا ہے تو میں حاضر ہوں، اور اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، لہٰذا ہم نے اس کا گوشت شیر کو کھلا دیا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک کیفیت خوف کی انتہا درجے کی طاری ہوئی کہ پسندیدہ بندوں کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ عبد القادر، تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، آپ رہیں گے تو ہدایت ہوگی۔ یہ تو عاشقوں کا حال ہوتا ہے، عاشقوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہم تو برائے نام عاشق ہیں، کام کے عاشق نہیں ہیں، کام کے عاشق تو اپنا خون دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنہیں معرفت حاصل ہوتی ہے وہ اس کمال درجے کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں
انہیں معلوم ہے کہ اللہ کریم کی صفت صمدیت کے سامنے سب بے بس ہو جاتے ہیں، کسی کی نہیں چلتی۔ تو جب کافروں کا یہ حال ہوگا، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اگلی آیت میں فرمایا کہ تحقیق جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا وہ خسارے میں ہوئے، انہوں نے نقصان اٹھایا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ساری زندگی اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ اللہ کی ملاقات یعنی قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا۔ اب قیامت کو ہی نہیں مانتے تو اس کی بارگاہ میں کیا ملاقات، پھر کس چیز کا نام؟ ساری زندگی جھٹلایا اور دنیا کو ترجیح دیتے رہے، ساری اپنی قوت دنیا میں خرچ کر دی، اللہ کی ملاقات کے لیے کوئی سرمایہ جمع نہیں کیا۔ پھر جب موت آئی ساری جمع پونجی ختم ہو گئی۔ اب اس کی وہ حالت ہوئی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو فرمایا کہ جس کا سرمایہ بھی ضائع ہو جائے، جس کا منافع بھی ضائع ہو جائے، سب کچھ ضائع ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور خسارے میں کون؟ اس نے اپنی صحت، اپنی توانائیاں دنیا پر خرچ کر دی، آخرت میں وہ بھی اس کے دنیا بھی ہاتھ نہیں آئی، جان بھی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے قابل بھی نہ رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے ہماری ملاقات کو جھٹلایا انہوں نے خسارہ ہی خسارہ پایا۔ لیکن اگر ہماری ملاقات کا شوق رکھتے اور دنیا میں وہ اعمال کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو آخرت کے لیے جمع فرما دیتا۔ ان کی جو توانائیاں دنیا میں خرچ ہوئی وہ ضائع نہیں ہوتی، آخرت میں انہیں صلہ ملتا۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، جب ان کے پاس قیامت اچانک آئے گی، قالوا، تو کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہیں گے ہائے حسرت، ہم نے تو اسے بڑا ہلکا جانا تھا، ہم نے تو اس میں کمی کی، کوتاہی کی، ہم تو سمجھتے تھے نہیں آئے گی۔ کیونکہ جب تک بھی ایک کلمہ پڑھنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کافروں پر آئے گی، مسلمانوں پر تو آئی ہوئی ہے، وہ جو قیامت ہے وہ کافروں پر آئے گی۔ اس وقت ایک بھی کلمہ گو نہیں ہوگا، اور وہ ایسی قیامت ہوگی کہ کافر کہیں گے یا حسرتنا، یعنی حسرت کو پکاریں گے، ندامت کو پکاریں گے، یا حسرتنا۔ امام رازی اور امام قرطبی نے لکھا اس کا مطلب یہ، ہائے حسرت تو کہاں ہے، آ جا، یہ تیرے آنے کا وقت ہے۔ ہائے ندامت تو کہاں ہے، آ جا، یہ ندامت کا وقت ہے۔ کہ یہ وہ وقت ہے جس میں حسرت کی جائے کہ ہم نے کیا کیا زندگی بھر، یہ تو آ گئی۔ اور ساعت کہتے ہیں گھڑی کو، قیامت چونکہ ایک آن میں آئے گی اسی لیے اسے ساعت کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر حسرت کو ڈال دے گا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ اپنی پشتوں پر بوجھ کو لادے ہوئے ہوں گے۔ کون سے بوجھ؟ اعمال سیئہ کے، برائیوں کے بوجھ ان کی پشتوں پر ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اللہ کریم فرماتا ہے ارے کتنا برا بوجھ وہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ کیسے اعمال انہوں نے اللہ کو جھٹلانے جیسے نقصان کے اعمال اپنے کاندھے پر اٹھا لیے۔ اب انہیں جو قیامت کی یہ بھیانک صورت نظر آئے گی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کافر جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کے سامنے ایک نہایت بھیانک بدبودار صورت کھڑی ہو جائے گی۔ کافر اس سے کہے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ صورت کہے گی تو نہیں پہچانتا مجھے؟ کافر کہے گا نہیں میں تو نہیں پہچانتا۔ تو وہ بدبودار ایک خطرناک جو صورت ہوگی، ہیبت ناک، وہ اس سے کہے گی کہ میں تیرا وہ خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، اور آج میں تیرے اوپر سوار ہو جاؤں گا، اور پھر وہ عمل اس کی پشت پر سوار ہو جائے گا۔ تو سرکار نے فرمایا یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہو گئی کہ کتنا برا ہے جو وہ انہوں نے اپنی پشتوں پر لادا ہوا ہے۔
معلوم ہوا کہ اعمال کو قیامت کے دن شکل دی جائے گی، اچھے اعمال اچھی شکلوں میں آئیں گے اور برے اعمال بری شکلوں میں آئیں گے. جیسا کہ سورہ ملک پڑھنے والے کے لیے سورہ ملک اس کے سرانے کھڑی ہو جائے گی، اس کے پیروں کی طرف کھڑی ہو جائے گی، دائیں بائیں عذاب کو نہیں آنے دے گی اور کہے گی کہ تو اس قبر میں نہیں گھس سکتا، اس لیے کہ یہ بندہ روزانہ رات میں میری تلاوت کیا کرتا تھا. اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑے گی، یا اللہ کیا میں تیرا کلام نہیں ہوں؟ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، تو میرا کلام ہے. تو سورہ ملک کہے گی 30 آیتیں یہ عرض کریں گی کہ یا اللہ یا تو اس بندے کو بخش دے یا مجھے اپنے کلام سے نکال دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دے گا. یہ سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت ہے، یہ ہے ملاقات کی تیاری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے لیے انسان کی زندگی کے اعمال. حدیث پاک میں ہے سرکار نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں کہ وہ جہنمیوں کی تکلیف میں اضافہ کر دیں گے. جہنم کتنی تکلیف کی جگہ ہے، 4 لوگ ایسے ہیں جو جہنمیوں کی تکلیف میں اضافے کا باعث بن جائیں گے. جہنمی ان سے بیزار ہو جائیں گے اور وہ کھولتے پانی اور آگ کے درمیان دوڑتے ہوئے ہلاکت اور تباہی مانگیں گے. وہ کہیں گے ہم ہلاک ہو جائیں. ان میں سے ایک وہ جس پر انگاروں کا صندوق لٹک رہا ہوگا، دوسرا اپنی آنتیں کھینچ رہا ہوگا، تیسرا جس کے منہ سے پیپ اور خون بہہ رہا ہوگا، چوتھا اپنا گوشت کھا رہا ہوگا. سرکار نے فرمایا صندوق والے کے بارے میں جہنمی ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، کون بدبخت ہے یہ، تو اس نے تو ہماری تکلیف میں اضافہ کر دیا، ہم ویسے ہی تکلیف میں تھے. صندوق والا جواب دے گا کہ میں اس حال میں مرا کہ میری گردن پر لوگوں کے اموال یعنی قرض کا بوجھ تھا. آج وہ قرض صندوق میں انگاروں کی صورت میں میرے سر پہ لٹک رہا ہے، میں نے قرض ادا نہیں کیا. آج لیتے ہیں مال اور کھا جاتے، واپس کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی. اور اگر آدمی سچی نیت قرض واپس کرنے کی کرے تو اللہ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. کتنا بڑا عذاب ہے کہ جہنمی اس سے تنگ ہو جائیں گے. پھر اپنی انتڑیاں کھینچنے والے کے بارے میں جہنمی ایک دوسرے سے کہیں گے یہ کون بدبخت ہے، اس نے تو ہماری تکلیف میں اضافہ کر دیا. تو وہ جواب دے گا کہ میں کپڑوں کو پیشاب سے بچانے کی پرواہ نہیں کرتا تھا. آج دیکھیں طہارت کے مسائل ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. پیشاب کرتے ہیں استنجا نہیں کرتے، نہ مٹی کے ڈھیلا استعمال کیا، نہ پانی سے دھویا اور کھڑے ہو گئے کیونکہ نماز نہیں پڑھتے نا. نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے، تو ناپاکی بھی تو برائی ہے. نمازی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے جسم اور اپنے لباس کو پاک رکھتا ہے، اور جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا اس کے لیے دیکھیں کتنی وعید ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں جہنمی اس سے بیزار ہوں، اپنی آنتوں کو کھینچ رہا ہوگا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ طہارت کے مسائل ہم پر فرض ہیں، ہمیں سیکھنے چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس پانی بہا دیا اور چیزیں پاک ہو گئی، ایسا نہیں ہے. پاک کرنے کے طریقے ہیں، کپڑے کس طرح پاک ہوتے ہیں، جسم کس طرح پاک ہوتا ہے، پانی کون سا ہے جو قابل طہارت ہے، کون سا پانی ہے جو قابل طہارت نہیں ہے، پانی مستعمل کب ہو جاتا ہے. اگر پانی مستعمل ہو جائے تو قابل وضو نہیں رہتا، اس سے غسل نہیں ہوتا، آدمی پاک ہی نہیں ہوتا. یہ سارے فرض علوم ہیں، یہ ہمیں سیکھنے چاہیے. ہماری ذمہ داری ہم سیکھیں، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہمیں سکھائے، ہم پر فرض ہے. تو جس طرح اور چیزیں جو ہم پر ضروری ہیں ہم خود کرتے ہیں، ان کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، لیکن جہاں قرآن و حدیث کی بات آتی ہے تو ہم کوئی کوشش نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کوئی سکھا دے تو اس میں بھی ہم نخرے سے کام لیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں ضرور سیکھنی چاہیے. تیسرا، شخص جس کے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہا ہوگا
اس کے لیے بھی جہنمی کہیں گے کون بدبخت ہے، اس نے ہماری تکلیف کو بڑھا دیا، تو وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا میں وہ بد نصیب ہوں جو بری بات کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح لذت اٹھاتا تھا جیسے جماع کی باتوں سے لذت اٹھائی جاتی ہے۔ جس طرح عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی باتوں سے لذت اٹھائی جاتی ہے، میں بری باتوں سے ایسے لذت اٹھاتا تھا، بری باتیں مجھے بہت اچھی لگتی تھی، فحش باتیں، گندی باتیں، میں ان کی طرف زیادہ مزے سے گفتگو کرتا تھا، تو میرے منہ سے خون اور پیپ کو جاری کر دیا، گندی باتوں کا، ان میں دلچسپی لینے کا یہ عذاب۔ چوتھا اور آخری شخص جو اپنا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہوگا، اس کے بارے میں بھی جہنمی کہیں گے کہ یہ کون بدبخت ہے، وہ خود بدبخت ہیں، لیکن وہ کہیں گے یہ کون بدبخت ہے جس نے ہماری تکلیف کو بڑھا دیا، اتنی بدبو اس سے آ رہی ہے۔ تو وہ کہے گا، جواب دے گا کہ میں وہ بدبخت ہوں کہ جو لوگوں کی غیبت کر کے ان کا گوشت کھایا کرتا تھا، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی۔ اگر کوئی منع کرے تو بولے میں غیبت نہیں کر رہا، یہ تو اس کے اندر موجود ہے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، جو اس کے اندر موجود ہو اور آپ اس کی پشت پیچھے وہ بات کریں، یہی تو غیبت ہے۔ جو اس میں نہیں ہے اور آپ کریں وہ تو بہتان ہے، وہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، بہتان زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہمیں دل میں جو آیا کسی کے بارے میں کہہ دیا، یہ یہاں گیا ہے نا، یہ یہاں گیا ہوگا، یہ اس کے پاس گیا ہوگا، اسی نے کیا ہوگا۔ نفرتیں اور آپس میں تعلقات میں کھینچا تانی، لڑائی جھگڑے، یہ سب بہتانوں کا، غیبتوں کا اور چغلیوں کا نتیجہ ہے۔ فرمایا یہ بدبخت وہ ہوگا جو غیبت کرتا ہوگا اور چغلی کرتا ہوگا، چغلی بھی کرتا ہوگا، یہاں کی بات وہاں پہنچا دی کہ وہ حاجی صاحب آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یہ چغلی ہے۔ اور چغل خور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، قیامت کے دن جانوروں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو، اپنے کردار کو بچائیں اور ان لوگوں میں ہو جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ مرنا تو ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا نا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود۔ اس آیت کی بڑی بہترین تفسیر اگلے درس میں ہم شامل کریں گے کہ دنیا کی زندگی کو کھیل کود کیوں فرمایا۔ کھیل کود کا کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، یا ایسا فائدہ جو دیر تک ہو، وہ کھیل کود سے حاصل نہیں ہوتا۔ کھیل کود ایک تماشا ہے، کھیل کود بس وقتی ایک مزے کی بات ہے۔ تو فرمایا دنیا کی زندگی تو کھیل اور کود ہے۔ پھر لعب اور لہو میں کیا فرق ہے؟ دنیا کی زندگی کو یہ کیوں کہا گیا؟ لعب کیا ہوتا ہے؟ لہو کیا ہوتا ہے؟ دنیا کسے کہتے ہیں اور دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں شامل کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، غفلت سے بیداری نصیب فرمائے۔